بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی رات جس رات انسانی زندگی کے متعلق اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، کون جیے گا اور کون مرے گا، اور کون اس دنیا میں اپنی زندگی کی شروعات کرے گا، کون مالدار ہوگا اور کون غریب ہو جائے گا، کس انسان کی بخشش ہوگی اور وہ کون بدبخت ہوں گے جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو میں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آزادی، نجات، خلاصی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے حدیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش کو نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔